کا عالم کیا ہوگا، حاجی کس طرح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حاجی اپنے اہل خانہ میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور حاجی گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ہے کہ اللہ کے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے، اس دوران نہ کوئی فحش باتیں کرے، نہ ہی گناہ کا کام کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا راجعہ کا یومن ولدتہ امہ، کہ وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جب وہ پیدا ہوا تو گناہوں سے پاک و صاف تھا، تو اب جب اس نے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا حج کیا، تو پھر اس دوران نہ تو اس نے کوئی فحش باتیں کی، نہ اس نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ اس نے کوئی ایسے معاملات کیے، تو اب وہ جب واپس لوٹے گا اپنے گھر کو تو ایسے ہی لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی کہ گناہوں سے پاک۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حاجی کی شان کیا ہے، حاجی کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر ایک مزے کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ ہم فلاں قبیلے سے آئے ہیں، اور ایک اور قبیلے کا نام لیا کہ ان قبیلے والوں نے ہمارے ایک آدمی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور ہم حیران اس بات پر ہیں کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جب قتل کر دیا تو انہوں نے زیادتی یہ کی کہ قتل کرنے کے بعد اس شخص کو آگ کے اندر ڈال دیا، اور وہ شخص ساری رات آگ کے اندر جلتا رہا، آگ کے اندر رہا۔ لیکن جب صبح ہوئی ہم لوگوں نے دیکھا تو ہماری حیرانی کی کیا ہی بات تھی کہ ہم نے دیکھا کہ آگ نے اس کا ایک بال بھی نہ جلایا، جس طرح اس کو آگ میں ڈالا تھا ویسا کا ویسا آپ وہ موجود تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات آگ کے اندر پڑا رہا، اس کا رنگ جس طرح پہلے سے سفید تھا اسی طرح سفید رہا، اس آگ نے اس کے رنگ میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ تو عزیزان محترم، حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں شفا شریف کے اندر، فرماتے ہیں کہ حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا اے لوگو، اس شخص نے کہ جس کو قتل کرنے کے بعد آگ میں ڈال دیا گیا اس نے 3 حج کیے ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا جی جناب ایسی ہی بات ہے کہ اس شخص نے 3 حج کیے ہوئے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ حج کرتا ہے تو اس نے فرض ادا کر دیا، جو رب تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک بار حج فرض لکھا تھا اب اس نے ہر فرض ادا کر دیا۔ فرمایا کہ جب بندہ دوسرا حج کرتا ہے تو اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض پیش کیا، تو جب وہ تیسرا حج کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے اس عمل پر، تیسرے حج پر، اس کے تمام جس پر اگنے والے بالوں کو بھی جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو دوزخ کی آگ بھی نہ جلا سکے، جس کے جسم پر دوزخ کی آگ بھی حرام ہو جائے، دوزخ کی آگ بھی جس کے جسم کے ایک بال کو نہ جلا سکے، تو یہ دنیا کی آگ کیسے اس کو جلا سکتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ کہ جب بندہ حج کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، حج ادا کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، تو اس کے گناہ حج کی برکت سے پہلے والے تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک آتی ہے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہے وہ پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ جس نے حج ادا کیا تو اس کے جو پہلے گناہ تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے کہ حقوق العباد
اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ حج آپ نے کر لیا، گناہ معاف ہو گئے، لیکن یہ نہ سوچیے گا کہ حج کرنے کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی بھی ختم ہو گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا اور وہ قرض آپ سے مانگ رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے اور دینے میں آپ تاخیر کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر حج کیا، تو حج کرنے کے ساتھ یہ قرض کی ادائیگی میں جو تاخیر ہوئی ہے یہ تو گناہ معاف ہو سکتا ہے، یہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس قرض کی ادائیگی آپ کے ذمہ باقی ہے، وہ قرض واپس لوٹانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ حج کیا تو وہ قرض بھی آپ کو معاف ہو جائے گا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ایسا سمجھنا بالکل غلط بات ہے۔ وہ قرض آپ نے ہر حال میں ہر طور پر اس کو واپس ادا کرنا ہے۔ ہاں، جو تاخیر ہوئی ہے تو حج کی برکت سے رب تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں کیا آتا ہے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ کفارہ ہے گناہوں کا۔ عمرہ کیا ہے تو ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کیا، تو ان کے درمیان جتنے گناہ ہوئے وہ عمرے کی برکت سے رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام مرتبہ ہے عمرہ ادا کرنے والوں کا، اور پھر حج ادا کرنے والوں کا خوش نصیب وہ جو حج کی سعادت اس سال حاصل کریں گے۔ حج کے قافلے جوک در جوک کو شوق مستی میں رواں دواں ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی ان حاجیوں میں شامل فرما دے اور ہمیں بھی یہ سفر نصیب فرما دے۔ ہے کملی والے آقا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ حال بکھرے بالوں کے ساتھ اور دور دور سے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ، بے شک میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو بخش دیا ہے، تم گواہ ہو جاؤ۔ اس حال میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ پراگندہ حال دور دور سے ملک کے دنیا کائنات کے ہر کونے سے یہاں پر آئے ہیں، تو لہذا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرشتے کہ یا باری تعالیٰ ان میں گناہگار بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے بے شک میں نے ان کو بھی بخش دیا، نیکوکاروں کے صدقے میں ان کو بھی بخش دیا جو گناہگار ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک جو تیرے گھر یعنی کہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئیں ان بندوں کے لیے کیا اجر ہے، جو حج کرنے کے لیے آئیں، جو طواف کریں، جو زیارت کریں، جو مناسک حج ادا کریں، ان کے لیے کیا اجر ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد بے شک جو میرے کعبہ کا حج کریں میرے ذمہ کرم پر ہے کہ دنیا میں ان کو معاف کر دوں اور قیامت کے دن جب مجھ سے ملیں تو میں ان کی بخشش فرما دوں۔ دنیا پر ان کے گناہ معاف، ان کی بخشش کی بشارتیں دنیا پر ہی دے دی گئیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی اس عرض پر، اس سوال پر کہ جو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں،
ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے حج کرنے کا بڑا شوق تھا، دل کے اندر تڑپ تھی، حسرت تھی حج کرنے کی۔ مسلسل 3 سال لگاتار وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، گڑ گڑا کر التجا کرتا رہا رب کا کریم کی بارگاہ میں کہ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ تو فرماتے ہیں اس کے دل کے اندر تڑپ تھی، وہ 3 سال مسلسل لگاتار دعائیں کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہا، 3 سال دعائیں کی لیکن اس کے دل کی حسرت پوری نہ ہوئی۔ 3 سال گزر گئے، 3 سالوں میں اس کو بلاوا نہیں آیا، 3 سال گزر گئے۔ جب 4تھا سال آتا ہے، حج کا موسم آتا ہے، دل میں حرمین شریفین پہنچنے اور کعبہ شریف کی زیارت کا شوق پروان چڑھتا ہے، تو اس نے تڑپ کر رب کریم کی بارگاہ میں پھر دعائیں کی۔ اب کی بات اس پر کرم ہوا، اس پر کرم ہو ہی گیا۔ چنانچہ ایک رات جب یہ سویا تو سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، جب یہ سویا رات کو تو سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، سر کی آنکھیں لگ گئیں، سو گئیں تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ بگڑی بنانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاشق رسول کے دل کی حسرت کو پورا فرمانے کے لیے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق کو فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا، اس سال حج کے لیے جانا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مقدس سے حج کی اجازت مل گئی۔ خوشخبری سنتے ہی اس عاشق رسول کی آنکھ کھل گئی، بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت تو مل گئی، اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ لیکن اچانک یاد آیا کہ حج کی اجازت تو مل گئی ہے، حج کی اجازت تو خواب میں مل گئی۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے یہ خوشخبری تو سنا دی، لیکن اسے خیال آیا کہ میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس زاد راہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں حج پر جا سکوں۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی، ساری خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی۔ دوسری رات ہوئی، پھر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سال حج کے لیے چلے جانا، اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ وہ عاشق رسول اپنی بے غریبی کا ذکر نہ کر سکا۔ تیسری رات پھر کرم ہوا، پھر کملی والے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں خواب کے اندر، فرماتے ہیں کہ اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، بار بار تیسری مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ اس بار بھی اپنی پریشانی بیان نہ کر پایا اور آنکھ کھل گئی۔ چوتھی رات پھر کرم ہوا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سال حج کے لیے چلے جانا۔ تو جب کملی والے آقا علیہ السلام اس کو یہ فرماتے ہیں تو پھر وہ عاشق رسول اب کملی والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی پریشانی، اپنی غریبی کا حال بیان کر ہی دیتا ہے، اور کہتا ہے میرے پاس تو سفری اخراجات بھی نہیں ہے، میں کیسے حج کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پاس مال و زر نہیں، اڑنے کو پر نہیں، پاس مال و زر نہیں، اڑنے کو پر بھی نہیں، کر دو کوئی انتظام تم پہ کروڑوں درود، کر دو کوئی انتظام تم پہ کروڑوں درود۔ پھر انتظام کیسے ہوتا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تمہارے پاس زاد راہ، کیوں نہیں ہے تمہارے پاس مال، تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے، تم اپنے مکان کی فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ یعنی کہ جنگی لباس موجود ہے۔ اتنا فرما کر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی، عاشق رسول کی آنکھ کھلی، بہت خوش تھا کہ اجازت تو مجھے
پچھلی 3 راتوں سے مل رہی ہے اور آج چوتھی رات ہے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما رہے ہیں، خواب کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور مجھے حج پر جانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، لیکن میرے اندر ایک پریشانی تھی جس کی وجہ سے میں بڑا ہی غمگین تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ یہ مشکل بھی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حل فرما دی۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ کھودو، تو صبح اس جگہ کو کھودتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قیمتی زرہ وہاں موجود ہے۔ اس نے وہ زرہ فروخت کی اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر کیوں نہ ہم کہیں جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔